وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری ہو، یہ جوانوں کا کردار ہونا چاہیے، یہ جوانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی کو ہم بنائیں۔ ہم تاجر بنائیں تو مثال دی جائے کہ یہ مسلمان تاجر ہے، ہم ڈاکٹر بنائیں تو مثال دی جائے، ہم انجینئر بنائیں، ہم کہیں پر بھی ہوں تو ایک مثال دی جائے کہ یہ ایک ذمہ دار ایک مسلمان ہے۔ یہ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہندوستانی ماحول اور حالات کے تقاضے کے مطابق ایک مسلم جوان کی ذمہ داری اور اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ توحید کو گہرائی سے سمجھے، توحید کا علم حاصل کرے اور دنیا میں توحید کا پرچار و پرسار کرے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آج کے ماحول میں یہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، کتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو توحید کی تفصیل نہیں جانتے ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والے توحید کے دعوے دار ایسے ہیں جو توحید کی تفصیل نہیں جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ توحید کا جو تقاضا ہے، شرک کے بارے میں کسی کے سامنے جب بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہم بھی شرک کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک بھی ہے۔ حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خاص طور سے اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم حاضرین، ہمیں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوان کا کردار، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور وقت بھی بہت کم ہے۔ مجھے تو غالباً فون پر 10 یا 15 منٹ خطاب کے لیے کہا گیا تھا، تو اس لیے میں اپنے موضوع کو بلا تمہید سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جوانی کی زندگی یا انسانی زندگی میں جوانی کا جو مرحلہ ہے نا، یہ اہم ترین مرحلہ ہے، اہم ترین باب ہے۔ ایسے مرحلے میں ایک جوان، ایک نوجوان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، حوصلے ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی صلاحیتیں کمال کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ایک نوجوان اور ایک جوان فٹ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا دھن ہوتا ہے، جذبات میں ابال ہوتا ہے۔ اور ایک جوان جب اس طرح کی صلاحیتوں کا مالک ہو تو ہر قوم کی ایسے جوانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ سروے کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، اس وقت ہر ملک میں 50 سے لے کر 65% تک جوان اور نوجوان ہیں، یعنی دنیا کی زیادہ تر آبادی جوانوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور جوانوں کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے وہ سب سے زیادہ نمایاں کردار، سب سے اہم کردار جوانوں کا ہی رہا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ انقلاب کس حد تک کامیاب ہوئے اور کس حد تک ناکام ہوئے۔ اگر جوانوں کے جذبات کے ساتھ ان کے بزرگوں کے تجربات اور ان کے اسلاف کے تجربات شامل ہیں تو انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ اگر جوانوں کے جذبات کے ساتھ کچھ نہیں رہا، صرف جذبات سے کھیلا گیا ہے تو اس کا نقصان برسوں تک اٹھانا پڑا ہے۔ اور کسی بھی قوم کا عظیم سرمایہ، قیمتی سرمایہ، یوں کہہ لیجئے کہ طاقت کا عظیم سرچشمہ یہ جوان اور نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے جس قوم کے نوجوان باہمت ہوں، باحوصلہ ہوں، صلاحیت مند ہوں، صالحیت کا رنگ غالب ہو، اپنے اسلاف کے تجربوں سے بھرپور ہوں، ایسی قوم ترقی کرتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان نا امیدی کا شکار ہوں، بے راہ روی کا شکار ہوں، غفلت کا شکار ہوں، آوارگی میں، عیاشی میں، فحاشی میں، عریانیت میں ڈوبے ہوئے ہوں، نشے کی لت میں مست ہوں، ایسے لوگ
ایسی قوم اپنی زوال کی الٹی گنتی شروع کر دیتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے اصلاح معاشرہ میں، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ جوانوں کی صلاحیت پر نظر ڈالیں کہ جوان جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی چیز کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، کسی بھی چیز سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، اور انقلاب رونما کرنے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا انقلاب جب انسانیت کے بیچ میں پیدا کیا، تو اس انقلاب کو اپنانے والے جو بھی لوگ تھے، شروع میں اکثر کون لوگ تھے؟ جوان اور نوجوان لوگ تھے۔ بوڑھوں نے بھی قبول کیا ہے، عورتوں نے بھی قبول کیا، لیکن زیادہ تر اکثریت جوانوں کی تھی جنہوں نے اس انقلاب کو قبول کیا، اسلامی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ میں دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے عبادلہ اربعہ کو دیکھ لیجئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ کرام امت کے قائد تھے۔ تعلیمات نبوی کو انہوں نے عام کیا ہے، اسلام کی دولت کو قبول کیا اور دنیا تک پہنچایا ہے۔ اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت میں بھی جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ یہ ایسی بالی عمر ہوتی ہے، ایسی برننگ پیریڈ ہوتا ہے، یہ جوانی کا مرحلہ ایسا برننگ پیریڈ ہوتا ہے، شعلے والا پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں یہ داعیہ جوان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت بھی کر لے، اللہ کی نافرمانی بھی کر لے، اللہ کے خلاف سرکشی کر جائے۔ اسی لیے شریعت نے کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ ہم میں سے ہر شخص جوان رہنا چاہتا ہے، بچہ وہ بھی جوان رہنا چاہتا ہے، بوڑھا وہ بھی جوانی سے بڑھاپے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ جب گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ آتا ہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ تو جوانی ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی چاہتا ہے، یہ ایک ایسا جوہر ہے جس میں بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر طرح طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، اور ان قوتوں کے اندر وہ ایک عجب طرح کا نشاط، اسی طریقے سے فرحت، خوشی محسوس کرتا ہے، ایک چستی محسوس کرتا ہے، بہت کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے۔ اور اسلامی بھائیوں، غور سے سنیں، یہ جوانی اللہ نے یوں ہی نہیں دی ہے۔ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن ہم سے اس جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھا جائے گا۔ جب تک ہم 5 سوالوں کا جواب نہ دے لیں، اپنے رب کے پاس سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں قیامت کے دن۔ ان میں سے پہلی چیز عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جبکہ عمر میں جوانی بھی آتی ہے، عمر میں سے ہی ایک مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے بہت یہ قیمتی نعمت ہے، اس کی قدر کو جانیں، سمجھیں، اور صحیح ڈھنگ سے اس کو گزارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اسلامی بھائیوں، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے شیخ محترم کا خطاب ہوگا، جب تک وہ نہیں آ رہے ہیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ جوانوں کا کیا کردار ہے۔ اور آپ دیکھیں، قومیں جو ہیں نا، دنیا میں آپ سروے کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر علاقے میں تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ اصل کردار اور اصل انقلاب اور ہمارے مقصد کو کامیاب یہ نوجوان ہی بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ کمیٹیاں، یہ تنظیمیں نوجوانوں کو جوڑتی ہیں، شامل کرتی ہیں، اور باقاعدہ ان کے سامنے ایک مدعا رکھتی ہیں، ایک ذمہ داری دیتی ہیں، ان کو ایک کردار نبھانے کے لیے کہتی ہیں۔ آپ کے سامنے ایسی تنظیمیں مل جائیں گی، ایسی کمیٹیاں، ایسی جماعتیں مل جائیں گی جو نوجوانوں کے سامنے
ایک مدعا رکھتی ہیں کہ دیکھو اس وقت ہم سب بڑے مظلوم ہیں، ہم سب بڑے پریشان ہیں، ہمیں حالات کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کرنے کے لیے باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں اثر و رسوخ بنانا ہوگا، ہمیں سیاست میں سیاسی غلبہ حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ سب کو محنت کرنی ہوگی۔ کچھ تنظیمیں، کچھ تحریکیں آپ کو ایسی ملیں گی جو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں مسلم بہن بیٹیوں کی عزت سے غیر مسلمین منصوبہ بند طریقے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف تنظیمیں آپ کو، نوجوانوں کو کیسے کھینچتی ہیں، جو اصل ذمہ داری ہے اس سے ہٹا کر کے، جو شریعت نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس سے ہٹا کر ان کے سامنے مدعا رکھتے ہیں کہ دیکھو ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں سے غیر مسلمین منصوبہ بند طریقے سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ اپنے محلے کی بہن بیٹیوں پر نگاہ رکھیں، اور اگر کسی کے غیر مسلم سے تعلقات ہیں تو اس کو سدھاریں، سنواریں، مار پیٹ کریں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ باقاعدہ اس طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہے۔ کتنی تنظیمیں ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے خاطر نوجوانوں کو ایک کردار دیتی ہیں۔ باقاعدہ یہ سوچ دیا جاتا ہے کہ جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی تب تک ہم سکون سے نہیں رہ پائیں گے، اسلام پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے اسلام ہر زمانے کے لیے اپڈیٹ ہے، ہر ماحول کے لیے اپڈیٹ ہے، ہر جگہ کے لیے اپڈیٹ ہے۔ ہر جگہ آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے آپ باقاعدہ جہاں بھی ہوں اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مہمان خطیب جماعت کے بہت معتبر عالم دین ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ معزز و مکرم حاضرین، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ نوجوانوں کو یہ تنظیمیں ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کے سامنے مسائل رکھتی ہیں۔ جب بھی آپ کچھ بھی کرو، جبکہ آج ہم نوجوانوں کا یا جوانوں کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اور بنیادی طور پر جو ہمارے رب کا جو تقاضا ہے، ہمارے دین کا جو تقاضا ہے، اس کو اپنا لیں کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اسی میں ہمارا کمال ہے کہ ہم رب کے بندے بن کر کے رہیں۔ بندہ بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایک جوان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم رب کا بندہ کیسے بنیں، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رب کا بندہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اور اسلامی بھائیوں، بندہ یہ ایسا تقاضا ہے، ہم رب کے بندے بنیں، یہ ایسا تقاضا ہے جو ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے۔ کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سب کو رب کا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور بندہ بننے کے لیے آپ سورہ عصر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا زمانے کی قسم کھا کر کے کہ سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سوائے وہ شخص جس نے 4 کام کر لیے، رب کا جو بندہ بن جائے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنا شروع کر دے۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ایمان والے ہیں، ہم رب کا بندہ بن جائیں۔ بندگی میں کمال ہے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ ہم ایمان لائیں، ہمارا ایمان مثالی بن جائے، ہم عبادت کریں، ہماری عبادت مثالی بن جائے، ہم خیر کے کام کریں، ہمارا خیر کا کام مثالی بن جائے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کو اپناتے ہوئے، نیکی کو کرتے ہوئے، ایمان کو اپناتے ہوئے اس کی تبلیغ بھی کریں، حق کی وصیت بھی کریں، اور اس پر ڈٹ جانے کے لیے صبر کی بھی تلقین کرتے رہیں۔ یہ 4 کام کوئی کرتا ہے تو وہ یہ اصل کردار ہے، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب جوانی کے عالم میں
ایک طرف سرکشی کا، بغاوت کا داعیہ بہت حد تک موجود ہوتا ہے، تو دوسری طرف رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت محبوب ہے، یہاں تک کہ اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے جو ہے سائے میں اللہ رب العزت ہمیں جگہ بھی دے گا۔ ایک حدیث ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری ہو، یہ جوانوں کا کردار ہونا چاہیے، یہ جوانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی کو ہم بنائیں۔ ہم تاجر بنائیں تو مثال دی جائے کہ یہ مسلمان تاجر ہے، ہم ڈاکٹر بنائیں تو مثال دی جائے، ہم انجینئر بنائیں، ہم کہیں پر بھی ہوں تو ایک مثال دی جائے کہ یہ ایک ذمہ دار، ایک مسلمان ہے۔ یہ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہندوستانی ماحول اور حالات کے تقاضے کے مطابق ایک مسلم جوان کی ذمہ داری اور اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ توحید کو گہرائی سے سمجھے، توحید کا علم حاصل کرے اور دنیا میں توحید کا پرچار و پرسار کرے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، آج کے ماحول میں یہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، کتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو توحید کی تفصیل نہیں جانتے ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والے توحید کے دعوے دار ایسے ہیں جو توحید کی تفصیل نہیں جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ توحید کا جو تقاضا ہے، شرک کے بارے میں کسی کے سامنے جب بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہم بھی شرک کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک بھی ہے۔ کتنے ایسے اہل حدیث گھرانے ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر تعویذ گنڈے کا پورا کاروبار چلتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، ان کے گھروں میں بھی چھلے دھاگے اور تعویذ کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ اہل حدیثوں کے یہاں یہ چیزیں ہیں۔ اسلامی بھائیوں، جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو یہی مختلف تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، یہ مسلک، یہ جو لوگ ہیں نوجوانوں کو جو گمراہ کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہاں توحید میں پڑے ہوئے ہو، ہمارے پاس سماجی مسائل ہیں، ہمارے پاس سیاسی مسائل ہیں، ہمارے پاس اقتصادی و معاشی مسائل ہیں، ہم مسلمان غربت کے خطے افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اصل ذمہ داری سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جوان تھے، انہوں نے بھی اپنی جوانی میں شرک کے اڈے کو اکھاڑ پھینکا، اور باقاعدہ قرآن میں ان کے جوانی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ یہ کس نے کیے ہیں تو باقاعدہ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہی ہو سکتا ہے، وہ ایک جوان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کردار نبھایا۔ اصحاب کہف نے جب ایمان قبول کر لیا اور قوم سے ٹکر لی، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ آئے، اللہ نے ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے قرآن میں ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ہماری قوم ترقی کرے، سارے مسائل حل ہوں، تو ہمیں بھی ہمارے نوجوانوں کو توحید سیکھنی چاہیے، بچے کو توحید سکھانی چاہیے، قرآن سے پہلے توحید سکھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی سکھلائی تھی کہ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو اللہ سے کرو، پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا، پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ بہرحال بات تفصیل سے ہو جائے گی، اس لیے اسلامی بھائیوں، آپ اور ہم دیکھیں قرآن کی ایک آیت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہم جو دوسرے مسائل کو سبز باغ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور باقاعدہ ہم اس پر الجھ کر رہ جاتے ہیں، توحید کی آبیاری کے لیے ہمیں جتن کرنا چاہیے۔ یہ اولین مطلوب خدا بندی ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم سب سے وعدہ لیا ہے، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے تمام انبیاء کو ایک بعد دیگر اللہ نے بھیجا ہے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، اسی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ نور کی ایک آیت کو آپ غور سے سنیں، اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا۔ ہم سب کو اللہ کے وعدے پر شک ہے؟ شک نہیں نا؟ اللہ نے وعدہ کیا، کس سے؟ تم میں سے مومنوں سے کیا ہے، اور جو نیک اعمال کرنے والے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
کہ اللہ تمہیں بھی حکومت عطا کر دے گا، سرداری، سیادت، قیادت، غلبہ سب کچھ عطا کرے گا جیسے پہلوں کو کیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو تمہارا دین ہے جس کو تم سب نے چنا ہے، اس دین کو بھی اللہ رب العالمین تمہارے ہی وجہ سے عام کر دے گا، مضبوطی سے یہ گاڑ دے گا دنیا میں اللہ رب العالمین۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العالمین یہ جو خوف کا ماحول ہے نا اس کو امن میں بدل دے گا، لیکن شرط اللہ نے لگائی ہے۔ نوجوانوں کا کردار اسی شرط پر ہونا چاہیے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو توحید کو سمجھ لیں، اس آیت نے بالکل ہر مسائل کو واضح کر دیا کہ آپ سیاسی، اقتصادی، سماجی جو بھی مسئلہ اصلاحی معاشرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ توحید کو اپنائیں، توحید کا پرچار کریں، توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اسلامی بھائیوں، ساری چیزوں کی کنجی یہ توحید ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو کارنامہ کیا آپ کے سامنے ہے، اور نوجوانوں کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے زبان سے زیادہ، اپنی تقریر سے زیادہ، اپنی تحریر سے زیادہ ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے۔ ہمارا کردار پختہ ہونا چاہیے۔ ہم قوم کو جو دعوت دیں، قوم کی جو اصلاح کریں، خود اصلاح کر لیں، اصلاح معاشرہ ہو جائے گا۔ ہم نیک بنیں، خود معاشرے کے لوگ نیک بنیں گے۔ ہم اپنے کردار کو سدھار لیں، انشاءاللہ لوگ سدھر جائیں گے۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے اسلامی بھائیوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے تو بند کمرے میں، جوانی بھی ہے، حسن پری بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دعوت گناہ بھی دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام بچ گئے، بند کمرے میں گناہوں سے بچ گئے۔ ہمیں بھی یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بند کمرہ ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہو یا دیکھ رہا ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہمیں بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے زیادہ ہمیں پختہ ہونا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام پختہ تھے۔ اسلامی بھائیو، وہ بھی ایک جوان تھے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم اور آپ زبان تقریریں کر لیتے ہیں، محفل سجا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے معاشرہ سدھر جائے گا۔ اپنا اخلاق سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اپنے اسلاف کے وارث ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے کو ہم اہل الحدیث اور سلفی کہتے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے۔ لیکن اسلامی بھائیوں، اس امت کے جو سب سے پہلے سلفی تھے، ہمارے اسلاف میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا کردار دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر پوچھا کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اسی طرح کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا میں نے جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے عیادت کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کردار کے غازی تھے، گفتار میں کم اور کردار میں بہت اعلیٰ تھے۔ ہمیں بھی با کردار بننے کی ضرورت ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے 2 پوائنٹ، ہمارے شیخ محترم بیٹھے ہیں، ہم ان کا وقت لے رہے ہیں، اس لیے 2 باتیں اور کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ جوانوں کے کردار اور ذمہ داریوں کے تعلق سے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، 2 پوائنٹ سنیے صرف، کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے گمراہ کن عقائد کا پرچار اور پرسار کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے خارجی فتنہ، خارجی فکر سے بچنے کی ضرورت ہے، تکفیری فکر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ خارجی فکر اور تکفیری فکر شروع سے لے کر آج تک ان کے 2 مشن رہے ہیں۔ یہ علماء حق سے ان کے نوجوانوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہوتی ہے، جو خارجی ذہن کے ہوتے ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا اسکالر ہو۔ میں آج سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کو، باقاعدہ ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے ان کا ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھیں گے بڑی چالاکی کے ساتھ علماء سے نوجوانوں کو نفرت دلا رہے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، جو خارجی فکر کے لوگ ہوتے ہیں، جو تکفیری ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، باقاعدہ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں اور علماء سے نفرت دلاتے ہیں، حکمراں کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہیں۔
ہم اور آپ جانتے ہیں علماء بھی انسان ہیں، حکمراں بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی نفس ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت نے یہ نہیں اجازت دی ہے کہ ہم فوراً بغاوت پر اتر آئیں، شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ہم نفرت کرنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے دعوت کا جذبہ نوجوانوں میں اگر عام ہے، اچھی بات ہے، ہم علماء سے گزارش کریں گے کہ نوجوانوں کا بھی دعوت میں ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہیں، قیود ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم قد تفقہوا، ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا قد تفقہوا قبل ان تسودوا، رہنمائی کرنے سے پہلے سمجھ حاصل کر لو، علم میں گہرائی حاصل کر لو۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کرنا چاہیے، علماء حق کی رہنمائی میں، جو قرآن و سنت کے دائی ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے جو سیلف اسٹڈی کرتا ہے، خود ہی مطالعہ کرتا ہے اور پھر خود ہی تبلیغ پر نکل جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، اور ہم گمراہ بھی کر رہے ہیں اور گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے جوان اور نوجوان ایسے ہیں جو باقاعدہ کسی تنظیم کے جھانسے میں آ کر کے باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ہی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، 2-4 تقریریں یاد کر لی، کسی اسٹیج کے رونق بن گئے، پھر سوچتے ہیں وہ علماء کی محفل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم توحید کو اپناتے ہوئے باقاعدہ علماء سے جڑے رہیں، علماء کی مجلسوں میں شریک ہوں، یہ جوانوں کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز اپنائیں تو انشاءاللہ علماء حق کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ ہم سدھر جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، تو بہت سارے ایسے بچے، مسلم بچے اور بچیاں مل جائیں گے، بہت سے دائی جو کسی سینٹر سے جڑ گئے، کسی تنظیم سے جڑ گئے اور 2-4 بار دعوت و تبلیغ کر دی، وہ سوچتے ہیں اب ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی دائی نہیں ہے، ہم نے اتنوں کو مسلمان کر دیا۔ اسلامی بھائیوں، ہم نے اتنوں کی اصلاح کر دی، رزلٹ سے یہ دعوت، یہ ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے جو کہ سنت طریقے سے ہی کرو گے تبھی فائدہ ہوگا، تبھی ثواب ملے گا۔ آپ کا رزلٹ کتنا بھی آ جائے یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اس میں آپ کہیں اصلاح کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گمراہیاں بھی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جوانوں کے تئیں حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہاں جو بھی شریک ہیں اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ تواب الرحیم۔